بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
وحدہ لا شریک له تقدس دے جو مالک جو خالق جو رازق تمام جہانوں کا پالنے والا روزی روٹی دینے والا ہے انگیت سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیرات اقدس دل والے ذو الحج کا مہینہ جاری و ساری ہے اور ذو الحج کے مہینے کی مناسبت کے نال میری آج کی گفتگو کا عنوان سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی پیارے اور خلیل پیغمبر ہیں اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی زیادہ عقیدہ توحید والی نعمت دینا نوازیا کہ بچپن اندر ہی عقیدہ توحید سمجھ آ گیا، عقیدہ توحید وہی پہچان ہو گئی اور جناب ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر کے اندر پیدا ہوئے جڑا گھر بتاں دی فیکٹری سی، بت بنائے جاتے سن، ایسے گھر کے اندر آنکھ کھولی جڑے مشرک اور پکے اور جناب بہت ہی سخت قسم کے مشرک بتاں دے پجاری، بتاں کو پوجنے والے اور بت گھر بت بنانے والے، لیکن میرے اللہ کی مرضیاں ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ اللہ پاک زندیاں چوں مردیاں نو پیدا کر دے، مردیاں چوں زندیاں نو پیدا کر دے، یہ میرے رب دی مرضیاں نے۔ پیغمبر دے گھر اندر مشرک بیٹا ہو جائے، مشرک باپ دے گھر اندر مواحد اور رسول بیٹا پیدا ہو جائے، یہ میرے رب دی مرضیاں نے۔ اللہ پاک نے اس بت بنانے والے آزر دے گھر اندر ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جو بت شکن سی، اور ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا ایمان، اور یاد رکھو انسان کا جتنا بڑا ایمان ہوئے گا اتنے کی زیادہ اللہ پاک کی طرفوں انسان کے امتحانات ہوں گے، اتنیاں زیادہ آزمائشاں آن گیا بندے نو، جتنا بڑا ایمان ہوئے گا اتنی زیادہ آزمائشاں آن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید اور ایمان اتنا مضبوط، اس کے بعد اللہ پاک نے آزمائشاں بھی اتنی ہی زیادہ، اتنے عرصے تو بعد اللہ پاک نے ایک ہی بیٹا عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام، اور حکم دے چلے ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے رستے اندر قربان کر دے۔ کتنی بڑی آزمائش، اولادا والے بیٹھے ہو، ذرا تصور کرو کہ کوئی بندہ اپنے بیٹے کو کس انداز میں ذبح کر سکتا ہے، کلیجہ پھٹ جائے گا، لیکن ایمان اتنا زیادہ مضبوط، عقیدہ توحید دل اندر اتنا بدیعت کریا ہوا کہ اللہ پاک نے اعلان اور آرڈر جاری فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے رستے اندر قربان کر دے۔ دریغ نہیں کیتا اور اپنے بیٹے کو اللہ کے رستے اندر قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی مشکلات بھی زیادہ ہوندیاں گئیں۔ سب تو پہلی بات سمجھو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید، اللہ پاک نے قرآن کریم اندر فرمایا میرے اور تواڈے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے سینے پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن اندر ہی رشد و ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے بچپن اندر ہی ہدایت عطا چڑھیا، آپ خلا کتنی زیادہ بچپن اندر ہی میرے اللہ نے ہدایت دے دیتی، عقیدہ توحید ابراہیم دے دل اندر سما چڑھیا۔ ایک دن اپنی ماں دے گود اندر بیٹھیاں اپنی ماں کو سوال کرنے لگے، امی جان میرا رب کون ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا ابراہیم بندے کا رب وہ ہویا کرتا ہے جڑا بندے نوں کھلانے پلانے والا ہوئے،
بندے دی روزی روٹی دا ذریعہ ہوئے بندے نو دینے والا ہوئے اسی حساب دے نال تینوں کھلانے پلانے والی میں آ تیرا رب بھی میں آ گامی جان ٹھیک ہے میرا رب تے تسی ہو تسی بھی تے انسان ہونا تہاڈا رب کون ہے ماں کہن لگی بیٹا میرا رب مینوں کھلانے والا مینوں پالنے والا مینوں روزی روٹی دینے والا تیرا باپ حاضر ہے میرا رب تیرا باپ حاضر ہے یعنی تیرا رب میں میرا رب تیرا باپ حاضر ہے فرمایا چامی جان پھر میرے باپ حاضر دا رب کون ہے جدو عقیدہ توحید سمجھ اندر آ جائے جدو جناب اللہ دی پہچان ہو جائے آج بھی بہت سارے لوگ نے نا انہوں اللہ دی پہچان کوئی نہیں کہندے نے یا میری ماں جی دسونا میرا باپ وہ بھی تے ساڈے ورگا انسان ہے نا میرے باپ آدر دا رب کون ہے ماں کہنے کی پتر ابراہیم تیرے باپ دا بھی اور سارے دا رب وقت دا بادشاہ نمرود ہے جڑا سارے نوں پالنے والا دماغ اندر بات آ گئی اللہ نے بات بٹھا دیتی کہ امی جان نمرود بھی تے انسان ہی ہے نا نمرود دا بھی تے کوئی رب ہوئے گا انہوں بھی تے کوئی پالنے والا ہوئے گا ماں اس سے اندر آ گئی باپ آدر گھر اندر تشریف لے کے آیا نا کہ ماں رو رہی ہے جو روندیاں کہنے لگی میرے سر دیا سانیاں ساڈی ابراہیم نو کی ہو گیا ابراہیم تے پاگل ہو گیا ہے اینوں تے پیراں دی مار بچ گئی ہے اج بھی بڑے لوگ آخدے نے کہ جی فلاں نو پیراں دی مار بچ گئی اللہ دی قسم اٹھا کر کے آنا اگر پیراں دی مار انج دی ہوندی ہے کہ بندے نو عقیدہ توحید سمجھ اندر آ جائے پھر میں چاہنا وا اللہ پاک سارے مسلماناں نو ہی پیراں دی مار دے دے اگر عقیدہ توحید سمجھ اندر آ جائے کہندی ہے اپنے جناب خامد آدر نو ساڈے ابراہیم نو پتہ نہیں ہو گیا اینوں تے پیراں دی مار بچ گئی اے تے جی جناب الٹیاں پلٹیاں گلاں پہ کردے باپ نے ڈانٹیا یعنی باپ نے ماریا بھی او بھی یاد رکھنا میرے اللہ دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو بچپن اندر ہی عقیدہ توحید سمجھا چھڈی باپ بھی ناراض ہویا قبیلے والے بھی ناراض ہوئے ذرا اور جناب صورت سمجھنا اور بھی عقیدہ توحید مضبوط ہوتا گیا اپنی قوم کو اکٹھیاں کر لیا قوم کو اکٹھیاں کر کے کہنے لگے اے میری قوم والےو تسی جنہاں نو پوچھ دے ہو آدی التماثیل التي انتم لها عاکفون تسی جنہاں نو اللہ تو علاوہ معبود بنائے بیٹھے ہو اللہ تو علاوہ انہاں بتاں نو پوچھ دے ہو ذرا دسو تے صحیح نا کہ بت تانوں کچھ دینے والے بھی کہہ لگے نہیں کہ جناب قوم والے کہنے لگے ابراہیم سانوں تے نہیں پتا اے سانوں کچھ دیندے نے یا نہیں دیندے بلکہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین سانوں تے نہیں پتا اے دیندے نے کہ نہیں لیکن ساڈے آبا و اجداد ساڈے وڈیرے انہاں دا یہ عقیدہ سی او انہاں ہی بتاں نو پوجیا کردے انہاں ہی بتاں دے سامنے نظروں نیاز رکھیا کردے انہاں دے سامنے کی اپنے چڑھاوے چڑھایا کردے انہاں کول کی مدد منگیا کردے اور یار اج بھی بڑے لوگ نے جڑے بات کہندے نظر آندے نے کہ جناب فلاں بندہ 50 سال 60 سال ایک عمل کرتا رہا ہے یا وہ ساری زندگی غلط کرتا رہا ہے وہ ایک انسان نہیں انسان دیاں تے کئی پشتاں بھی غلطی تے قائم رہ سکتیاں نے نا یہ کہنے لگے قالوا
نو پوچھیا کرتے سی ساڈے وڈیرے بھی تھے انہاں قبراں تے مجاور بن کے بیٹھیا کرتے ساڈے وڈیرے بھی تھے انہاں قبراں تے جناب دیے بالنے والے یعنی بڑے دی انہاں دی عبادت کرتے رہے کیا ساڈے بڑے غلط سی ہاں میرے ویر اگر عقیدہ توحید سمجھ اندر آ جائے پھر وڈیرے غلطی ہویا کرتے ہیں الغلط ابراہیم علیہ السلام یہ قوم والے کہنے لگے ابراہیم کیا ساڈے وڈیرے غلط سی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالوا لقد كنت جئت آباؤنا یاد رکھو اگر تواڈے بڑے بھی یہی کرتے رہے پھر تسی بھی گمراہی اندر تواڈے وڈیرے بھی گمراہی اندر یہ قوم والے کہنے لگے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم الغرض مکالا چلتا رہا کچھ دنوں تو بعد ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے او میری قوم والیو یاد رکھو وقت اللہ لعقیدن اصحابکم یاد رکھو میں تھوڑے معبوداں دا انہاں نال جناب دو ہاتھ ضرور کراں گا یاد رکھو میں انہاں نوں نیست و نابود ضرور کراں گا الغرض بات گئی آئی کوئی کچھ دنوں تو بعد ایک قوم والے کہنے لگے ابراہیم چل آ یار فلاں جگہ تے میلہ لگیا ہویا آپ رونق میلہ ویکھے آئیے یاد رکھو میرے ویر اج بھی بڑیاں جگہ تے تسی ویکھدے ہووگے اے میلے کھیلے لگدے نے اے میلے جناب قبراں تے مجاور بننے والے قبراں تے میلے لگوان گے اے کام مسلماناں دا نہیں سی ابراہیم علیہ السلام دے انہاں دے دور اندر بھی اے کام مشرکاں دا سی اور اج دے دور اندر بھی اے کام مشرکاں دا کسے مومن تے ایمان والے بندے دا اے کام نہیں ہویا کردا قبراں تے میلے لگوانا قبراں تے موسیقی دیاں محفلاں سجانا قبراں تے کتیاں دی لڑائی کروانا قبراں تے مجاور بن کے بیٹھنا قبراں تے جناب رنگا رنگ پروگرام کرنا او یار قبراں تے عبرت واسطے ہویا کردیاں نے میرے نبی نے فرمایا قبرستان جایا کرو تاکہ تسی عبرت حاصل کرو نہ کہ اوتے میلے ٹیلے لگواؤ اے مشرکاں دا کام ہویا کردے اس دور دے مشرک بھی ابراہیم کولے آ کر کے کہنے لگے ابراہیم چل آ تینوں میلہ وخا لے آئیے تینوں میلے تے لے کے چلنے ابراہیم علیہ السلام نے آسمانہ بلے چہرہ اٹھایا اور فرمایا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم او میری قوم والیو اج ستاریاں دی طرف دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے قال إني سقيم میں تے بیمار پڑا مینوں تے بخار ہویا میں نہیں جا سکتا الغرض قوم والے کہنا اے سارے پتراں نوں ابراہیم علیہ السلام نے اج کسے دی باں وڈ چھڈی کسے دی لت توڑ دتی اج سارے جناب پتراں نوں کچھ نہ کچھ انگ توڑ دیتا اور اوزار جڑا سی او بڑے جناب پت دے کندھے تے رکھ چڑیا قوم والے واپس آئے نا تے آ کر کے کہنے لگے اے ساڈے پتاں دا جناب حال کیویں کر چھڈیا ابراہیم علیہ السلام نو کہنے لگے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم کیا تو ساڈے پتاں دا حال کیتے ساڈے رباں نوں تو توڑیا ہے کیسی بات نہ یار کیسے لوگاں نوں مشکل کشا کیسیاں چیزاں نوں لوگ مشکل کشا سمجھ لیندے نے او جڑے سن دے بھی نہیں جڑے بول دے بھی نہیں اے ابراہیم علیہ السلام
جدو مدعا کولے گئے نہ کہنے لگے وَرَابَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ وَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ تھوڑے کے اندر جناب اتنے رنگا رنگ کھانے پہنے تسی کھاندے کیوں نہیں مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ تسی بولدے کیوں نہیں تسی کھاندے کیوں نہیں ابراہیم علیہ السلام کو ایک قوم والے کہنے لگے قَالَ بَلْ فَعَلَهُ هَذَا كَبِيرُكُمْ کہ دوسرے بتا نہ جدا فعال کی جائے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تواڈے بتاں نوں کچھ نہیں آکھیا ہاں اپنا بت سلامت ہے قال بل فعلوه كبيركم هذا یہ سب تو بڑا بت یہ قائم اور دائم ہے اور ازہار دیے دے کندے تے مینوں لگدا ہے دی آپس اندر لڑائی ہو گئی ہوئے گی یہ سارے نوں مار دتا ہوئے گا کہنے لگے ابراہیم تینوں تے پتہ ہے نا اے بت نہ بول سکدے نے نہ دیکھ سکدے نے نہ حرکت کر سکدے نے یہ اپنی جگہ تے قائم نے یہ ہل بھی نہیں سکدے ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اف لکما ولما تعبدون من دون اللہ آئے افسوس اف لکما تسی اینا لو اینا دی عبادت کرتے ہو اف لکما ولما تعبدون من دون اللہ اللہ تو علاوہ اینا جناب قبرہ دی عبادت کرتے ہو اللہ تو علاوہ اینا دربارہ دی عبادت کرتے ہو اللہ تو علاوہ اینا مورتیاں دی عبادت کرتے ہو جڑے بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے اللہ دی قسم ہے کہنے لگے اچھا ابراہیم اگر یہ گل نہ چل منہ دس کے دی عبادت کریے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دی عبادت کرو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جڑا ہر وقت ہر بندے کی سننے والا ہر وقت ہر بندے کو جناب عطا کرنے والا وہ جنوں نیند تے درکنار انہوں تے اونگ بھی نہیں آندی رب دے قرآن وچ فیصلہ اٹھلے رب دے قرآن وچ فیصلہ اٹھلے ہر ویلے ہر دن سندا کوئی گل رب دے قرآن اتے نظر جمع مومنا توحید والا مسئلہ پکا کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھما باج دیکھو کیویں آسمان نو ٹکایا ہے پانی اتے دتائی زمین نو بچھا مومنا توحید والا مسئلہ پکا یعنی اپنے اندر عقیدہ توحید نو پیدا کرو اپنے اندر عقیدہ توحید نو سنبھالو ہر بات اللہ سے چھوڑ دیو اللہ نو ہی مشکل کشا اللہ نو ہی حاجت روا سمجھیا کرو ہر معاملے اندر اللہ دے سپورٹ ہر معاملہ کریا کرو اگر کسی چیز دی ضرورت ہوئے پھر بھی کدے کو منگنا ہے اللہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے کوئی بھی پریشانی آ جائے ہر حال اندر اللہ نو پکارنا ہے اللہ پڑھو اور یاد رکھو اللہ دی قسم اٹھا کر کے آنا جدو بندہ عقیدہ توحید دا متلاشی ہوئے نا عقیدہ توحید تلاش کرنے والا بن جائے پھر اللہ پاک بندے واسطے آسانیاں دے رستے پیدا کرتے ہیں اور یاد رکھو کوئی بھی مسئلہ بن جائے کوئی بھی ایسا دین والا معاملہ ہوئے آنکھاں بند کر کے نہ مان لیا کرو بلکہ تحقیق کریا کرو کہ اصل مسئلہ کیا ہے اصل وجہ کیا ہے اصل مقصد کیا ہے یہ اندر اختلاف کیوں ہے اگر بندہ حق دی تلاش کرے گا اللہ پاک حق بندے دکھا دے گا یاد رکھو اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بچپن اندر ہی حق دے متلاشی ہوئے حق نو تلاش کرنے والے بن گئے اللہ پاک نے
رستے بھی سیدھے کر چھڑے. اج نمرود کے سامنے جا کر کے نہ کہنے لگے الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. نمرود نو کہنے لگے تو بڑا رب بنیا کرنا, رب تے ہووے قال انا احيي واميت, رب تے ہووے میرا رب جڑا زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے, زندہ بھی کرنے والا مارنے والا میرا رب وہ ہے. نمرود کہنے لگا اچھا اگر تیرا رب زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا بھی ہے میں بھی کر سکنا ہے, کیڑی مشکل گل ہے. انا احيي واميت, مار میں بھی سکنا, زندہ میں بھی کر سکنا. یہ جناب بدبخت نے ایک اپنا ایسا قیدی جہے واسطے رہائی دا حکم ہو چکیا سی اینو بلایا اور جناب اس قیدی نو مار دیتا, پھانسی تے لٹکا دیتا. کہنے لگا ابراہیم یہ جناب بچنے والا سی میں نو مار دیتا, اور دوسرا بندہ جہے واسطے پھانسی دا حکم سی انہیں انہوں بلایا اور رہا کر دیتا. کہنے لگا ابراہیم یہ کیڑی وڈی گل ہے, تیرا رب مار سکدے زندہ کر سکدے, اے تے میں بھی کر دیتے. جہدے واسطے مرنے دا حکم آ چکیا سی میں انہوں چھوڑ دیتا, اور جہدے واسطے رہائی دا حکم سی میں انہوں مار دیتا. ابراہیم یہ تے کوئی بڑی گل نہیں, اور کوئی دس. ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اچھا انا احيي واميت قال ابراہیم رب المشرق والمغرب, میرا رب سورج نو مشرق تو طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کر دے. نمرود نو کہنے لگے اگر تو سچا رب ہے تے سورج نو مغرب تو طلوع کر اور مشرق کی طرف غروب کر. اللہ کا قرآن انعام فرما رہے وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, یاد رکھو کافر دا آخری حربہ کی ہویا کر دے, کافر دا اور جناب مشرک دا بے دلیلے دا جنہیں کوئی دلیل نہ ہوئے کسی بات کی, وہ دا آخری حربہ یہ ہویا کر دے. یا تے شور و غل شروع کر دے گا یا پھر ظلم و ستم شروع کر دے گا. جب کافر لاجواب ہو گیا نا, اللہ کا قرآن انعام فرما رہے وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, ابراہیم علیہ السلام نے کافر کو لاجواب کر دیا. کافر کو کوئی جواب نہ ہویا, اس نمرود کو کوئی جواب نہ ہویا, تے پھر کی ہویا ابراہیم علیہ السلام تے ظلم و ستم اور جناب اور بہت بڑی آگ جلائی گئی. ابراہیم علیہ السلام نو وہ دے اندر پھینکنے واسطے اتنی بڑی آگ جلائی گئی, لیکن اللہ دے حکم دے نال وہ جناب آگ بھی سلامتی والی بن گئی, ٹھنڈی بن گئی. اللہ دے حکم دے نال جدوں آگ جلائی گئی نا, آسمان تو فرشتے آئے, بارش دا فرشتہ آیا, ہوا دا فرشتہ آیا. کہنے لگا ابراہیم میں بارش برسا دوں گا. دوسرا کہنے لگا ابراہیم اگر تو اجازت دے تو میں ہوا چلا کر کے آگ کو ختم کر سکنا. ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے کیا تم میرے رب نے بھیجیا یا اپنی طرفوں آئے؟ کہنے لگے سی اپنی طرفوں آئے ہیں. پھر کیا تسی واپس چلے جاؤ؟ میرا اپنے رب تے اتنا پختہ یقین ہے کہ میرا رب کدے میرے ضائع نہیں کرے گا, اور اتنا پختہ ایمان, اتنا پختہ عقیدہ, آگ اندر چھلانگ لگا دیتی اور اللہ پاک نے آگ کو حکم دے دیتا کہ میرے ابراہیم واسطے ٹھنڈی اور سلام دی بات. اگر بندے دا ایمان مضبوط ہوئے, عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے, اللہ دی قسم دنیا دی کوئی پریشانی, دنیا دی کوئی ٹینشن انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر بندے کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے, اگر بندہ اللہ کو پکارنے والا بن جائے, سارے طرح چھوڑ کے اللہ کا در آباد کرنے والا بن جائے, اللہ کے در تے آنے والا بن جائے, اللہ کو ایک مشکل کشا سمجھنے والا بن جائے, اللہ کو سارے رزق کا مالک سمجھنے والا بن جائے, اللہ کو اولادوں کا مالک سمجھنے والا بن جائے, اللہ کو بھی ہر وقت اپنی زمین اللہ کے سامنے جھکانے والا بن جائے, پھر اللہ پاک انسان واسطے رستے کھول دیندے نے اور انسان کو کوئی پریشانی نہیں آن دیندے. اس واسطے میرے بھائی میرے برادر, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو یہی سبق ملتا ہے کہ اسی بھی اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ توحید اتنا مضبوط بنا لئیے کہ اللہ کو علاوہ سارے چھوڑ دئیے, صرف ایک اللہ کو اپنا لئیے. اللہ دی قسم اور آپ بڑا قریب ہے, پر میں شاہ تک تو بھی زیادہ نزدیک ہاں. اگر میرے بندے میں پکارنے والے ہون, میں بلانے والے ہون, میں اپنے بندیاں دی پکار سننا ہاں. اگر میرے بندے میرے در تے آنے والے ہون, میں اپنے بندیاں نو عطا کرنے والا, اپنے بندیاں نو ضائع نہیں کراں گا. اس واسطے میرے بھائی اور یاد رکھو چھٹکارا
دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی صرف اور صرف عقیدہ توحید کی وجہ کر کے ہوئے گا. اگر ساڈے دلوں کے اندر عقیدہ توحید ہوئے گا ساری دنیا بھی سمر جائے گی, ساری آخرت بھی سمر جائے گی. دعا ہے اللہ رب العزت سونے سونے ہم کی توفیق عطا فرمائے.